انتقام عشق بائے فاریہ خان ایپیسوڈ 24۔ ریلیکس میری جان، یہ تو بس شروعات ہے، پھر بھی اتنا گھبرا گئی؟ آگے آگے تو بہت سے امتحانات سے تمہیں گزرنا ہے۔ جو ٹی شرٹ رائنا نے پہنی ہوئی تھی، احمد اسے پکڑ اوپر اٹھا گیا۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ خان ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تم نے مجھے یہاں پر بلایا، میں بھی کہوں اتنی سرپھری لڑکی اور کون ہو سکتی ہے؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ کیوں خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کاظم شاہ جو لیسا کو دیکھ غصہ ہونے لگا، اس کا یوں اس کے پیچھے پڑنا سمجھ نہیں آ پا رہا تھا۔ مسٹر کاظم شاہ، یہ بات تم خود ہی مجھے بتا دو کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں؟ تمہارے جیسا حسین شخص دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنے کا من ہی نہیں کر رہا۔ میرا کچھ تو خاص بات ہے تم میں، جو لیسا نامی نخریلی لڑکی کو تم میں اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خوش قسمت تو تم بہت ہو جو اتنی چاہنے والی خواتین تمہاری زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ پہلے وہ کم عمر اور کم عقل تانیہ، جس سے تم نے شادی کر لی، اور اب حسن کی ملکہ لیسا، جو تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ چلتی ہوئی کاظم شاہ کے بے حد نزدیک آ گئی۔ اپنے بڑے ناخن وہ کاظم شاہ کو پھیرتی ہوئی اسے خود کے متعلق بتا رہی تھی۔ مسلسل اس لڑکی کی نظریں کاظم شاہ کے لبوں پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے کہ انہیں چھونے کی خاطر بے تاب ہو رہی ہو وہ۔ ہو گیا تمہارا؟ تو ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو۔ میں تانیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہماری زندگی بے حد خوبصورت ہے، جس میں کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے یہی ہوگا جو مجھ سے اور میری فیملی سے کوسوں دور رہو۔ چلو لڑکو، جا کر کھانا گاڑی میں رکھواؤ۔ وقت اور موڈ دونوں خراب کر دیے میرے۔ کاظم جو واپسی کو پلٹا، اسے لیسا جیسی بے باک لڑکی میں کسی بھی قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔ تو تمہاری زندگی میں مسائل کون پیدا کر رہا ہے؟ بس مجھ سے بھی شادی کر لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی کم عقل بیوی کو چھوڑ دو، بھجواتے رہنا اسے پیسے، بس مجھے تو تمہارا ساتھ چاہیے۔ لیسا جو کاظم کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اب کاظم شاہ کو پانا ضد تھی یا جنون، جو کسی بھی صورت بس وہ اسے چاہیے تھا۔ میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری لڑکی صرف اور صرف تانیہ تھی، اور تانیہ ہی رہے گی۔ جو پیسے سے مجھے خریدنے کی کوشش کر رہی ہو تو مس لیسا، میں کوئی بکاؤ نہیں ہوں جو چند نوٹوں کے بدلے بک جاؤں گا، اور نہ ہی اتنا بے وفا ہوں جو کسی بہتر چیز کے ملنے پر اپنی محبت کو بھلا دوں۔ میری بیوی بے شک کم عقل کم عمر ہے، اسے باقی لڑکیوں کے جیسے رہنا نہیں آتا، مگر پھر بھی مجھے بہت پیاری ہے، چونکہ کم از کم وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اس کے لیے صرف میں ہوں۔ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے وہ، اس وجہ سے آئندہ میرے سامنے بھی آنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کاظم جو آخری مرتبہ اسے سمجھائے خود جانے لگا، جب لیسا اسے پیچھے سے گلے لگاتی۔ پلیز کاظم، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، آئی ریئلی لو یو۔ میری محبت کا کیا؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں میری، بس تمہیں دن رات پانے کا سوچا ہے میں نے۔ وہ جو جذبات میں اندھی ہوئے کاظم کی گردن کو چومتی ہوئی اسے رکنے کا بول رہی تھی۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی، یہ جنون اس کے سر پر حاوی تھا۔ لپسٹک کا نشان جو اس کی گردن، شرٹ، سب جگہ وہ لگائے جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے،
کاظم اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کاظم پلیز تم مجھے ڈیزرو کرتے ہو، اس پاگل لڑکی کو نہیں، اسے تم چھوڑ دو، ابھی صرف 21 سال کی تو ہوئی ہے وہ، اسے تو کوئی بھی جوان خوبصورت لڑکا مل جائے گا، تمہارا اور اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ لیسا جو پاگل ہو چکی تھی جب کاظم اسے پیچھے کیے زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر مار گیا۔ اگر میری تانے کے متعلق ایک اور غلط لفظ تم نے بولا تو یہی جان لے لوں گا تمہاری، مر سکتا ہوں لیکن اسے چھوڑ نہیں سکتا، میری زندگی ہے وہ، اور اگر اس نے خود بھی مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کی تو بھی اسے زبردستی اپنے پاس رکھنا پڑے تو رکھوں گا، مگر کبھی بھی اسے خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ایسے کپڑے پہنو گی، ایسی حرکتیں کرو گی تو میں بہک جاؤں گا؟ محبت ہے وہ میری، آج کل کا پیار نہیں جو صرف وجود سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن تم جیسی لڑکیاں کہاں سمجھتی ہیں محبت جیسے پاک لفظ کو۔ کاظم شاہ جو خود بہت غصے کا تیز تھا، صرف اور صرف تانیہ کی وجہ سے وہ مکمل بدل چکا تھا، ورنہ آج بھی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا شوق وہ رکھتا تھا۔ لیسا جسے کاظم شاہ کا تھپڑ پڑنا آنسو دلوانے کا سبب بنا، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی مگر کچھ بھی بول نہیں سکی تھی۔ کیا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کو آواز دینے والی تھی؟ کیا وہ کچھ بہت بڑا اور برا کرنے والی تھی؟ کاظم شاہ سیدھا اپنے گھر لوٹا، دماغ جو صبح سے ہی بار بار اس کا خراب ہوئے جا رہا تھا۔ آج قسمت ہی خراب ہے، ہر جگہ صرف مجھے پریشان ہی کیا جا رہا ہے، کاظم جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا بولا۔ تانیہ گھر رات کے پہر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مت جائیے میرے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی، بڑی ہو چکی ہوں میں، نہ جانے خود کو سمجھنے کیا لگے ہیں، جیسے وہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو مجھے تو لندن جانے کا راستہ ہی نہیں ملے گا، یا پھر مجھے بس والا ٹکٹ نہیں دے گا۔ اپنا سامان وہ بیگ میں ڈال کر پیکنگ کر چکی تھی جانے کے لیے۔ اب یہ کہاں پر گئے؟ آخری مرتبہ کھانا بنا کر دے جاتی ہوں، کھا لیں، خام کا بھوکے رہیں گے، اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں، مجھے کیا، مجھے تو اپنی بہن اور احمد کو بچانا ہے ہر صورت۔ تانیہ نے گھر میں ہر طرف دیکھ لیا مگر کاظم کہیں پر بھی نہیں تھا۔ آخر یہ جا کہاں سکتے ہیں؟ کتنے برے ہیں، یہاں میں اتنی پریشان ہوں لیکن انہیں آج بھی صرف گھومنے کی پڑی ہے۔ میں تو پہلے سے ہی کہا تھا کہ بہت بدل چکے ہیں یہ، انہیں اب میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نظریں اوپر کیے وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اندر پینے لگی۔ میں کیوں اب کسی کے لیے اپنے آنسو بہاؤں؟ ویسے بھی یہ کمزوروں کی نشانی ہوتی ہے، اور میں بہت بہادر ہوں۔ کوئی بات نہیں شاہ جی بھی بدل جائیں، میرا کیا ہے، میں تو عادی ہو چکی ہوں لوگوں کے برے رویوں کو سہنے کی۔ میں جا رہی ہوں اپنے بہن بھائی کو بچانے، اور شاہ جی سنبھالیں ہمارے بچوں کو۔ تانیہ جو نہ جانے کیوں مگر کاظم شاہ کو غلط سمجھ رہی تھی۔ پہلے تھوڑا کھا پی لیتی ہوں، لڑنے کے لیے ہمت کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ کچن میں وہ خود کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کاظم جو رات کے 9 بجے واپس گھر لوٹا تھا، تانیہ کچن میں کھانا بنا کر ابھی باہر نکلی ہی تھی جب کاظم کو دیکھ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ تانیہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کاظم تانیہ کو کچن میں دیکھ خود کو تھوڑا ریلیکس کرتا پوچھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے لیسا کے متعلق کچھ بھی معلوم چلے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے اس کے ساتھ۔ پیٹ بھر رہی ہوں تاکہ تھوڑی طاقت پیدا ہو سکے، بہت سے کام جو کرنے ہیں مجھے۔ تانیہ نے کافی اکھڑا سا جواب دیا تھا۔ کیوں ضد لگا کے بیٹھی ہو؟
کیا تمہیں اپنے شاہجی پر بھروسہ نہیں ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں پری اور احمد کو واپس لے آؤں گا تو کیا تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں ہو رہا؟ کاظم اس کے قریب جائے تانے کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں کو اپنی بات سے پھرتے دیکھا ہے میں نے، آپ نہیں جانتے ہیں کتنی امید سے پری نے مجھے کال کی تھی، کتنا انتظار کر رہی ہوگی وہ میرا، اور ایک ایک پل اس کے لیے کتنا برا ہوتا ہوگا گزارنا۔ تانیہ جس کی آنکھوں میں پھر سے پانی آ گیا، کسی کا پیار سے اس سے بات کرنا بھی اس کے غموں کو ظاہر کرنے لگتا تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ تانے کی آنکھ سے بہہ کر رخسار پر بکھرتے موتیوں کو صاف کیے کاظم نے اسے گلے لگایا تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہی تانے کا سارا غصہ مانو کہیں غائب ہو گیا تھا۔ مگر تانیہ اچانک سے کاظم سے لڑکیوں کی پرفیوم کی الگ سی خوشبو کو سونگھتی حیران رہ گئی۔ یہ پرفیوم تو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ وہ خود سے اس متعلق بحث کر رہی تھی جب کاظم کی گردن اور شرٹ پر لپسٹک کے نشان اسے ساخت کرنے کا سبب بنے تھے۔ برے طریقے سے وہ کاظم کے سینے پر ہتھیلیوں کو زور ڈالتی اسے پرے دھکیلا تھا۔ نہیں ہے آپ پر بھروسہ، چونکہ آپ بار بار میرا بھروسہ توڑ رہے ہو۔ مجھے تو پہلے سے ہی شک ہو رہا تھا کہ آپ بھی مجھ جیسی مصیبت سے تنگ آ چکے ہو جو آپ کے قابل بھی نہیں ہے، کم عقل بیوقوف سی جو ہوں، آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں، جسے بات تک کرنی نہیں آتی۔ اس وجہ سے کسی اور کی باہوں میں سکون تلاش کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ تانیہ جو بغیر سوچے سمجھے کاظم پر بے بنیاد الزام لگانا شروع ہو گئی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ کاظم کو اس کی بات سمجھ نہیں آ پا رہی تھی۔ تانیہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ لیسا کے پاس وہ گیا تھا انجانے میں؟ مانتی ہوں میں کہ مجھے چالاکیاں نہیں آتی، مگر اتنی پاگل بھی نہیں ہوں میں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ یہ لپسٹک، یہ پرفیوم کی خوشبو، کیا مجھے نہیں بتا پا رہی کہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں ناراض ہو گئی تو کسی اور کے پاس آپ چلے گئے؟ تانیہ جو منہ میں آئے جا رہا تھا وہی بولے جا رہی تھی۔ بس کرو، کب سے تمہاری فضول کی باتیں سنے جا رہا ہوں۔ کیا مجھ سے تمہارا دل بھر گیا ہے؟ کیا اب پچھتاوا ہونے لگا ہے کہ خود سے بڑی عمر کے شخص سے تمہاری شادی کیوں ہو گئی، جو بار بار بہانہ ڈھونڈ کر تم مجھے ذلیل کیے جا رہی ہو؟ کاظم جو خود تنگ آ چکا تھا، وہ اس کی وفاداری پر بار بار شک کر رہی تھی، جبکہ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ہاں، پچھتا رہی ہوں کہ آپ جیسے دھوکے باز انسان سے سچی محبت کی میں نے، آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا، لیکن جو برے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی تو ساری ہی برائیاں کرنے میں ہی گزری ہے۔ پھر آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ بلکہ آپ کے گناہوں کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آپ کی وجہ سے میرے بہن بھائی بھی مشکل میں پھنس گئے۔ تانیہ جو مسلسل کاظم شاہ کو برا بھلا ہی بولے جا رہی تھی، جب اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پاتے کاظم نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بس بہت ہو گیا، میری شرافت، میری محبت نے تم جیسی لڑکی کی بھی زبان کھول دی۔ اوقات سے زیادہ عزت اور محبت مل گئی تب بھی راس نہیں آ پا رہی تمہیں، لیکن یہ مت بھولو مرد ہوں میں، محبت میں نام مرد نہیں بن گیا جو تمہاری ہر بات کو برداشت کرتا رہوں۔ لڑائی تو ایسی ہی ہوتی ہے، غصے میں انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلی مرتبہ کاظم شاہ نے میری چھوٹی سی بیگم پر ہاتھ اٹھایا تھا، اپنی چھوٹی سی بیگم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ غصہ یوں تانیہ پہ نکال گیا۔ اس کا تھپڑ پڑنا تانیہ کو خاموش کروا گیا۔ آگے ایک لفظ بھی نہیں بولا اس نے، بلکہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔
دماغ خراب کر دیا، جس کی خاطر میں نے اپنا آپ مٹا دیا، جس کے ایک اشارے پر اپنی زندگی قربان کرنے کو میں تیار رہتا ہوں، آج اسی نے مجھے اتنا برا انسان کہہ دیا، جسے اتنا محبت کرنا ایک گناہ بن گیا۔ میری وجہ سے یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کاظم جو دلی تکلیف پہنچی تھی اس کی باتوں سے، خود وہ جو لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا، وہ بھی تانیہ کے سامنے فی الحال نہیں جانا چاہتا تھا۔ آج ان کی لڑائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ تانیہ تھی۔ بغیر تفصیل جانے اس نے کاظم کو غلط انسان کہہ ڈالا تھا، جبکہ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ دیکھ لینا، تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو گے۔ مجھے میرا پیارا گھر اور پیارا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ کتنی مشکل سے یہاں پر سیٹل ہوئی تھی میں، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ رائنا، جس کی انگلی زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، چونکہ جو انگلی رائنا کو احمد نے انگوٹھی بنائی تھی وہ اس نے اتارنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں اتر پائی، چونکہ وہ پھنس چکی تھی۔ میں ایک مرتبہ اس شہر سے نکل جاؤں، پھر چاہے انگلی کاٹ کر ہی کیوں نہ اسے نکالنا پڑے، نکال دوں گی۔ اس شخص کی کسی بھی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ہوں میں۔ بیگ اٹھائے وہ مکان مالک کو اس گھر کی چابی پکڑاتی، سبھی اس جگہ رہنے والے لوگوں کو خدا حافظ کہے، آنکھ میں آئے آنسوں کو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کتنے پیارے لوگ ملے تھے مجھے، کتنی پیاری نوکری تھی میری، سب چھین لیا اس انسان نے مجھ سے۔ مسلسل وہ احمد کا ہی ذکر کیا جا رہی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پہنچے، وہ اپنی ٹرین آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لندن سے دوسرے شہر جانا چاہتی تھی وہ۔ شام کا وقت تھا، اکیلی وہ اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی، جب ایک چھوٹی بچی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی، آپ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ اس بچی نے رائنا کی جانب چاکلیٹ کو کیے پوچھا۔ نہیں، آپ کھاؤ۔ شکریہ۔ ویسے بچے، میرا نام رائنا ہے، تم مجھے رائنا کہہ کر پکار سکتی ہو۔ اسے آنٹی کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اوکے آنٹی، لے آپ کھائیں، بہت لذیذ ہے۔ وہ بچی پھر بھی اسے آنٹی کہتی ہوئی ایک مرتبہ پھر سے کھانے کو کہنے لگی۔ جب رائنا عجیب طریقے سے اسے دیکھتی، اس کی چاکلیٹ میں سے چھوٹا سا ٹکڑا لیے منہ میں ڈال گئی۔ بچی جو اس کی جانب ہی دیکھے جا رہی تھی، چاکلیٹ خود کھانے کی بجائے۔ تم بھی کھاؤ نا، رائنا نے اسے بھی کھانے کو کہا، جب وہ نفی میں سر ہلاتی۔ اس میں نیند ہے، میں ابھی سونا نہیں چاہتی۔ وہ بچی نہ جانے کیا بول رہی تھی، جس کی سمجھ رائنا کو نہ آ سکی۔ کیا مطلب اس میں نیند ہے؟ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، جب وہ بچی جلدی سے کھڑا ہوئے۔ انکل، میں نے آپ کو سلا دیا، ان کو سنا دیا، اب میری بہت ساری چاکلیٹس دے دیں۔ وہ بچی کسی کو پکارنے لگی تھی۔ رائنا نے پیشانی پر بر ڈالے دائیں جانب دیکھا، اس کی آنکھیں گھومنے لگی تھی، سر چکرانے لگا تھا۔ وہ کھڑی ہونے لگی، جب اچانک سے لڑکھڑاتی وہ گرنے لگی، جب کسی وجود نے اسے سہارا دیا سنبھال لیا۔ شکریہ بچے، لیکن وہ کیا ہے نا، چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، اور تمہارے بڑے بڑے سوری پیارے پیارے دانت میں خراب تھوڑی نہ ہونے دے سکتا ہوں۔ احمد جو بچی کے سر پر ہلکے سے تھپڑ لگاتا، رائنا کو سہارا دیے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تم دور رہو۔ تانیہ سے بول پانا بھی مشکل ہونے لگا تھا۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وجود میں اتنی جان ہی نہیں بچی تھی جو خود وہ چل بھی پاتی۔ انکل، مجھے چاکلیٹ دو۔ بچی جو احمد کی شرٹ کو پکڑے گھرانے کے انداز سے بولی تھی، جب احمد اسے پیچھے مڑ کر گھورتا۔ جان نہیں دیتا، کیا کرو گی؟ اس میڈم کو سچ بتا دو گی تو بتا دو۔ احمد نے بھی اس بچی کا مذاق اڑایا تھا، جب وہ بچی اپنی نظروں کو ترچھا کرتی۔ بدلہ لوں گی تم سے، ابھی تو یہ نیند میں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو نیند سے باہر آئے گی، پھر دیکھنا وہ بھی باتیں بتاؤں گی جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ تھی تو 5 سات
5-6 سال کی بچی مگر تھی بہت تیز۔ جاؤ جاؤ، جو کرنا ہے کر لینا۔ احمد تھا ہی ایسا، اپنا کام کروائے خود اپنی ہی بات سے مکر گیا، ورنہ چاکلیٹ دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ رائنا کو گاڑی میں بٹھائے وہ شہر سے دور جنگل میں موجود ارمان کے ویلا میں لے آیا، جو خود اپنی شادی کی خوشی میں اس نے سجایا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلے وہ رائنا کو گود میں اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ سورج کی روشنی اس جنگل کے بیچ میں موجود ویلا تک پہنچ نہیں پاتی تھی، اس قدر خوفناک سا ماحول رہتا تھا یہاں کا۔ مولوی کو لے آئے ہو نا، اپنے خاص آدمی اور دوست جو پہلے سے ہی گھر میں مولوی صاحب کو لے کر آیا ہوا تھا کو دیکھ احمد خوش ہو گیا۔ رائنا کو وہ صوفے پر بٹھاتا جو مفرل سا میں پہنا ہوا تھا، اس کو اس کے سر پر دیتے ڈھانپ گیا۔ غور سے میری بات سنو، اس وقت تم نہیں جانتی تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ یوں کہو تو تم اس وقت آنکھیں کھول کر سو رہی ہو، مگر جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی، ٹھیک ہے؟ احمد نے آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑایا تھا۔ جب رائنا اپنی سرخ ہوتی نظروں سے اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی، وہ جانتا تھا رائنا ایسے تو نہیں مانے گی اس سے شادی کے لیے، تبھی اسے ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ چونکہ نہ ہی رائنا کا کوئی عزیز اس دنیا میں تھا جس کے ذریعے وہ اسے دھمکا سکتا۔ مولوی صاحب جیسے جیسے پوچھ رہے تھے رائنا سے، احمد ویسے ویسے کروائے جا رہا تھا۔ وہ بیچاری تو انجان تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سائن کرنے کے لیے احمد نے اس کے ہاتھ میں پین پکڑایا۔ جب رائنا نہیں کہتی مجھے نہیں کرنی تم سے بات، تم کیوں آئے ہو میرے سامنے؟ تھوڑا تھوڑا اثر اب دوا کا کم ہونے لگا تھا، تبھی رائنا چلانے لگی، ہاں دوبارہ سامنے نہیں آؤں گا، بس یہ سائن کر دو۔ احمد زبردستی ہاتھ پکڑے خود سائن کر گیا۔ مبارک ہو بھائی جان آپ کو آپ کی شادی۔ مولوی صاحب احمد کے گلے لگے مبارکباد دینے لگے۔ وہی رائنا ان کی باتیں سنو تم میری بات، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مجھے تو پڑھانا ہے بچوں کو اور دنیا کی نمبر 1 ٹیچر بننا ہے، سمجھے تم؟ رائنا جو ہوش میں اس وقت موجود نہیں تھی، تبھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی تو ہو چکی ہے۔ مسز احمد ملک، آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ احمد اس کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اوپر کی جانب کرتا اسے سچ بتایا، جب وہ اپنے پھولے ہوئے رخساروں کو اوپر اور پھلاتی۔ میں نے کہا نا میں شادی نہیں کروں گی، پہلے بھی میری شادی کروانا چاہتے تھے، وہ بھاگ نکلی تھی میں، اور اب بھی میں بھاگ جاؤں گی۔ نہ جانے وہ کن کا ذکر کر رہی تھی، اس کی پہلے بھی شادی ہونے والی تھی، اس بات سے تو احمد انجان تھا۔ تم چلو کمرے میں۔ احمد اسے کاندھے پر اٹھاتا اوپر والے پورشن پر موجود کمرہ جو خاص خود کے لیے سجایا تھا اس میں رائنا کو چھوڑ دروازہ لاک کر گیا۔ یہ کمرہ بالکل ویسا ہی سجا ہوا تھا جیسے شادی کے لیے سجایا جاتا ہے۔ بستر کی سیج جس کے اوپر رائنا لیٹی ہوئی تھی، خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی، ہر بات سے بے خبر۔ احمد جو باہر کے معاملہ سلجھا رہا تھا، وہ ارمان کو اس بات کی بھنک تک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے، ورنہ وہ تو اس کی جان ہی لے لے گا، چونکہ خود کے متعلق اس نے احمد کو رکھا ہوا تھا۔ وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ خود لے سکتا ہے؟ 1 گھنٹے بعد رائنا مکمل ہوش میں آ سکی تھی، سر جو درد سے پھٹے جا رہا تھا، آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھ سکی تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟
اسے تو صحیح سے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ بستر پر ہاتھ رکھے وہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی، جب ہاتھ کے ساتھ ٹکرائے پھولوں کو دیکھ جلدی سے وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ بستر پر اس طریقے کی سجاوٹ کی ہوئی تھی، احمد اور رائنا لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ اس کے مانو ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ دماغ میں اچانک سے وہی مولوی صاحب کی آوازیں گونجنے لگی جب وہ خود احمد سے نکاح کیے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ کافی تھا رائنا کو صدمے میں ڈالنے کے لیے۔ ہیلو، کوئی ہے یہاں پر؟ تیسری منزلہ گھر کی بڑی سی کھڑکی کو کھول باہر کی جانب جھانکتی حلق کے بل چلاتی ہوئی مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر دور دور تک اس جگہ کسی انسان کا دیکھ پانا ناممکن تھا۔ دو کنار پر مشتمل یہ گھر، جہاں ارد گرد جنگل موجود تھا، رات کے پہر یہ جگہ اور خوف زدہ دکھنے لگتی تھی۔ وہیں آسمان پر چھائے سیاہ بادل اس لڑکی کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ مجھے یہاں سے ہر صورت نکلنا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی ہوں اس جگہ۔ وہ پاگل انسان نہیں جانتا کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ مجھے تبھی اس کی شکایت پولیس کو لگا دینی چاہیے تھی، ورنہ آج وہ اس حد تک نہ بڑھتا۔ اپنی غلطی کو یاد کرتی وہ اس کھڑکی سے نیچے کی جانب جھانکنے لگی۔ اونچائی بہت زیادہ تھی، جہاں سے اگر وہ گر جاتی تو بچنا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے وجود میں نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ رونا شروع ہو گئی۔ اتنی اونچائی کو دیکھ کر ویسے ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا، مگر کسی کے قدموں کی آہٹ کمرے کے دروازے کے باہر سنتی وہ کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس شخص کا خوف جان جانے سے زیادہ تھا اس لڑکی کو۔ دروازے کا ہینڈل دبایا گیا، مگر اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ دھکا دینے پر دروازہ کھول وہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ ایک نظر اس نے پورے کمرے میں دوڑائی، مگر کھڑکی میں اس لڑکی کو لٹکے دیکھ وہ تیزی سے اس جانب بڑھتا۔ مانا کہ تمہاری عمر مجھ سے زیادہ ہے، مگر کیا عقل سے بھی پیدل ہو گئی ہو؟ ابھی شادی ہوئی ہے ہماری اور ابھی سے جان گنوانا چاہتی ہو؟ زبردستی رائنا کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اوپر کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تم نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، جس کی سزا میں تمہیں دلواؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نفرت کرتی ہوں تم سے۔ رائنا اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی۔ وہ اتنا بھول چکی تھی اگر اب احمد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو برے طریقے سے وہ 3 منزلہ نیچے گر جائے گی۔ کیا حشر ہوگا اس کا؟ مگر احمد پورے زور سے اسے اوپر کھینچ گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ اونچا شور مچانے لگی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، آج تو تم نے ایسی حرکت کر لی، مگر آئندہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے ہلکے میں تو بالکل مت لینا۔ شادی ہوئی ہے ہماری ابھی، آج کی رات محبت کرنے کی بجائے تمہیں مرنے کی پڑی ہے۔ احمد، جس کے ہاتھ کی گرفت سے رائنا اپنے بازو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کیے جائے، ہاں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ اپنی نفرت ظاہر کر رہی تھی۔ تمہاری جان تو ویسے بھی آج جانے والی ہے۔ میری شدتوں کو پل پل سہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تمہیں تبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم مردوں سے دور رہتی ہو، علاج کروا رہی ہو اپنا، مگر پھر بھی حل نہیں ہو پا رہا یہ مسئلہ۔ کوئی نہیں چھوئے تو کوئی احساس محسوس نہیں ہوتا، تمہیں کوئی جذبات تمہارے اندر نہیں جاگتے تو ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں احمد ملک کی شدتیں تمہاری سسکیوں کی وجہ بن پاتی ہیں یا نہیں۔ احمد، جسے رائنا کی بیماری کوئی مذاق لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تمہیں کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ کیا بول رہے ہو؟ میں تم سے کتنے سال بڑی ہوں، کم از کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو۔
جا کر اپنی عمر کی کسی لڑکی سے شادی کرو جو تمہارے جیسی ہو۔ رائنا نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ آج کل کی لڑکیوں میں وہ بات کہاں، ویسے بھی کہتے ہیں نا، بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے فائدے بہت ہوتے ہیں۔ وہ جانتی ہوتی ہے سب کچھ، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے بچوں کی طرح خیال کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کا دودھ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ احمد کی بات رائنا کے رونگٹے کھڑے کرنے کا سبب بنی۔ وہ کتنی بے باکی سے کیا کچھ بولے جا رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ حیرت سے اس نے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ جب احمد بھی پلٹ کر اس جانب دیکھنے لگا جس کا فائدہ اٹھائے، رائنا کمرے سے باہر کی جانب بھاگ نکلی۔ مسلسل وہ 2 مرتبہ سیڑھیاں اترنے کے بعد نیچے پہنچ سکی تھی، مگر اتنی تیزی سے اترنے کی وجہ سے ٹانگوں میں مزید بھاگنے کی جان ہی نہ بچ سکی۔ مگر پھر بھی وہ اس گھر سے بھاگنے باہر نکلنے والے دروازے کے پاس پہنچنے ہی والی تھی جب احمد نے اس کی شرٹ کو پیچھے جانب سے پکڑے روک لیا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہاں جانے کا ارادہ ہے مسز احمد ملک؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس وقت ہم شہر سے باہر ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ارد گرد صرف جنگل ہی جنگل ہے۔ اگر تم اس جگہ سے باہر نکلتی ہو تو جنگل میں گم ہو جاؤ گی، اور کیا پتہ کسی کا شکار بھی بن جاؤ۔ یہاں سے باہر جانے کا راستہ صرف اور صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ اب اگر پھر بھی تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جا سکتی ہو۔ احمد جو خود دروازہ کھول گیا۔ اب تو بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ باہر کا منظر ہی رائنا کی ساری ہمت کو ختم کرنے کا سبب بنا تھا۔ ایک قدم بھی باہر نہیں نکال پا رہی تھی۔ اچانک سے آسمان میں بادل گرجے۔ جب ڈر سے رائنا پیچھے ہٹتی احمد کے ساتھ ٹکرا گئی۔ کیا ہوا؟ من بدل گیا؟ یا تو اس موسم میں باہر نکل کر کسی کا پیٹ بھرنے کی وجہ بنو، یا پھر خود کو اور مجھے سکون بھری رات دے دو۔ شادی ہوئی ہے ہماری، جائز رشتے میں منسلک ہو چکی ہیں ہم، ایک دوسرے پر حق بنتا ہے میرا۔ احمد نے رائنا کی بازو کو پکڑا جب وہ بری طریقے سے جھٹکتی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے بیماری ہے، صرف محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے بھی صاف منع کر دیا، جب تک اس کا حل نہیں ہو جاتا میں شادی نہیں کر سکتی۔ رائنا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اپنی حقیقت کو بتاتے ہوئے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، آزمانا چاہتا ہوں تمہیں چھو کر۔ اگر میری انتہا پر بھی تمہارے اندر کسی قسم کا احساس پیدا نہ ہو سکا تو میں چھوڑ دوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا اس زبردستی کے رشتے سے۔ پر اگر تمہارا ہلکا سا بھی رسپانس مجھے مل گیا تو وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ رائنا کو بازو سے پکڑے وہ لاؤنج میں لے جاتا خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو میری گود میں، اس میٹھے دودھ کو پینا چاہتا ہوں میں۔ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا میری اس حرکت سے؟ تو پھر انکار کرنے کا سوچنا بھی مت۔ احمد، جس کی فرمائش بالکل مختلف تھی، وہ ایسا کام کرنے کو بول رہا تھا جو رائنا سے ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ وہ ایسا کام کیسے کر پائے گی؟ اور کیا واقعی میں احمد کا اس حد تک بڑھنا اسے کسی بھی احساس سے نہیں ملوائے گا، یا پھر ڈاکٹر کی بات غلط ثابت ہو جائے گی؟ وہ دل ہی دل میں ڈرے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا ادھر آؤ! اب کی مرتبہ احمد غصہ کیے چلایا تھا جب رائنا اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسے میرے ساتھ؟ کیوں؟ میری بیماری تمہیں مذاق لگ رہی ہے؟ رائنا کو افسوس ہو رہا تھا خود کی قسمت پر کہ آخر کیوں یہ انسان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ اسے یہ بیماری ہے۔ تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رائنا کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ جلدی آؤ ورنہ میں خود چل کر تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور یقین جانو تم رحم تو کسی قسم کا بھی تم پر نہیں کھایا جائے گا۔ احمد نے ایک مرتبہ پھر سے اسے دھمکایا تھا جب وہ اس چند انچ کے فاصلے کو جلدی سے طے کرتی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو میری گود میں، اس کا ہاتھ پکڑے احمد نے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جب گرنے کے انداز سے وہ اس پر جھکی تھی، آنکھیں میچتی وہ ایک جانب دونوں ٹانگیں کیے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ آنسو جو بے اختیار اس کی آنکھ سے بہے تھے، جیسے کہ بہت بڑا کام کر دیا اس نے۔ جب
احمد اسے بالوں سے پکڑے سر پیچھے کی جانب کھینچتا. سچ میں اتنی معصوم ہو یا میرے اندر بڑھ رہے اس جوش کو مزید بڑھانے کی خاطر اتنی معصوم بن رہی ہو؟ دونوں ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھو. ریحانہ درد سے چلائی تھی یوں احمد کے اس کے بالوں کو کھینچنے پر. مجھے سچ میں نہیں معلوم ان سب باتوں کے متعلق. وہ بیچاری تو سچ ہی بول رہی تھی جب احمد اس کے دونوں بازو پکڑے اپنی گردن کے گرد حائل کرتا. وہی اسے پیٹ سے پکڑے اپنی گود میں بٹھا گیا. کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہیں سب سکھا دوں گا. تم جتنی معصوم ہو میں اتنا ہی خراب ہوں. تمہیں تو سانس تک لینے کی مہلت نہیں ملنے والی میری جان. ریحانہ کے کان کے قریب ہوئے ہلکے سے اس نے اس کی کان کے لوپ پر دانت کاڑے تھے. ریحانہ کے یوں احمد کی گود میں بیٹھنے کی وجہ سے اسکرٹ اوپر کو ہو گیا تھا. میری شرٹ کے بٹنوں کو کھولو. ریحانہ جو احمد کے اتنا پاس ہونے کے باوجود اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اس کے حکم کو سنے حیران ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی. میری شرٹ کو کھولو. اس کے ہاتھ زبردستی اپنی شرٹ پر رکھواتے اس نے اپنی بات کو دہرایا تھا. جب ریحانہ اپنے حلق میں اٹکی سانس کو نیچے کرتی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپنے کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے تھے. کتنی خوبصورت ہو تم، یہ آنکھیں جن میں ڈوبنے کا من چاہتا ہے میرا. بہت سی ایسی باتیں ہیں تمہارے اندر جو ان آنکھوں سے سمجھ لیتا ہوں میں. یہ ہونٹ جن کے رس کو پینے کی خاطر کسی بھی قیمت کو ادا کر سکتا ہوں میں. اپنے انگوٹھے کو اس کے نرم ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے خود آگے بڑھتا انہیں چومنے لگا تھا. جب ریحانہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی. اس وقت خود سے کم عمر شخص کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی وہ، مگر یوں اس کا چہرہ پھرنا احمد کو غصہ دلوانے کی وجہ بنا. غصے سے اس کے جبڑے کو دبوچے وہ چہرے کا رخ اپنی جانب کرتا اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا. اس قدر شدت سے وہ اس کے لبوں کو زخمی کرنے کی شروعات کر چکا تھا جو ریحانہ کے لیے برداشت سے باہر ہونے لگا. چونکہ اب کی مرتبہ احمد نے اس کے لب کو کاٹا تھا جہاں سے لوں نکلتا ریحانہ خود بھی اپنے حلق میں جاتا محسوس کر پا رہی تھی. یہ سزا دی تھی احمد نے اسے اپنا چہرہ پھیرنے کی. وہی ریحانہ کے ہاتھوں کو پکڑے اپنی شرٹ کے بٹنوں کو زبردستی کھلوانے لگا. ہر کام وہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کروا رہا تھا. ریحانہ جو خود ہی تیزی سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع ہو گئی، جیسے کہ ایسا کرنے سے احمد اس کی جان بخش دے گا. اگر مزید کچھ سیکنڈ اور لگ گئے تو یقیناً اس کا دم گھٹ جائے گا. احمد کی شرٹ کو کھولتی وہ اس کے سینے پر پورا زور لگائے اسے خود سے دور دھکیل گئی. احمد جس کی آج ہر حرکت میں جنون چھلک رہا تھا، پل بھر میں وہ اس لڑکی کی جان نکالنے کا سبب بنا تھا. جب احمد ہنستا ہوا ریحانہ کے لب پر موجود زخم کو چھوتے ہوئے، ریلیکس میری جان، یہ تو بس شروعات ہے. پھر بھی اتنا گھبرا گئی؟ آگے تو بہت سے امتحانات سے تمہیں گزرنا ہے. جو ٹی شرٹ ریحانہ نے پہنی ہوئی تھی احمد اسے پکڑ اوپر اٹھانے لگا تھا. جب ریحانہ اس کا ہاتھ پکڑے روکتی، پلیز نہیں. خوف سے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. مجھے پیاس لگی اور تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان ہونٹوں کے جام سے میرے من کو بھر دو یا پھر مجھے ان گہرائیوں سے اپنی تشنگی مٹانے دو. دونوں راستوں میں بس اتنا سا فرق ہوگا کہ تم سانس لے پاؤ گی. احمد جو اس کے سینے پر انگلی پھیرتا بولا. جب ریحانہ لرزتی اس کا ہاتھ جھٹکے، پلیز مت کرو ایسے. وہ اس کے آگے منت کرنے لگی تھی. اس کا دل 100 کی رفتار سے دوڑ رہا تھا. مزید وہ ان قربتوں کو سہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی خود میں. میں نے 2 راستے دکھا دیے ہیں تمہیں، اس سے زیادہ آسانی اور نہیں پیدا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. یا تو یہ یا وہ. ریحانہ کی شرٹ کو ایک مرتبہ پھر سے اس نے پکڑتے کہا. جب ریحانہ سر جھکاتی، پلیز مجھے سانس لینے دو. وہ سیدھے لفظوں میں اسے اجازت دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. تبھی ایسے بول دیا جب احمد طنزیہ مسکراہٹ ہنستا ایک سیکنڈ میں ہی اس کی شرٹ کو اٹھا گیا. ریحانہ جس نے بالائی لباس کو پہنا ہوا تھا مگر جلدی سے خود کی بازوں کو سینے پر باندھ گئی، مگر اس کی یہ حرکت احمد کو ہرگز پسند نہیں آئی تھی. ریحانہ کی کمر پر
ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس بلائی لباس کا ہک کھولتا اس کے تن سے جدا کر گیا۔ نہیں کہتی رائنا اسے گرنے سے روکنے لگی تھی، مگر احمد اس کے ہاتھوں کو پکڑتا روک گیا۔ آج اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنا لمس چھوڑنے والا تھا۔ اس کے سینے کے نشیب و فراز جو احمد ملک کی دھڑکنوں کو روکنے کا سبب بن رہے تھے، گرم سانسیں جو الگ قسم کا شور اس کے اندر برپا کرنے لگی تھی۔ اس کی جنونیت میں حد سے زیادہ اضافہ ہونے لگا تھا جب ایک ہاتھ وہ رائنا کی گردن کو پچھلی سائڈ سے دبوچتا مزید اپنے قریب کی اپنے لب اس کے سینے پر رکھ گیا۔ وہ خود کو اس گہرائی میں اتار چکا تھا جہاں اس کی تشنگی کو مٹانے کے ذریعے موجود تھے۔ رائنا کے پورے وجود میں کپ کپی سی تاری ہوئی تھی جب احمد اس کے وجود سے کسی چیز کو نچوڑتے ہوئے پینے لگا تھا۔ پلیز نہیں کہتی وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ اسے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، دل جو مانو کبھی بھی باہر نکل کر گر جائے گا۔ اس کی جان مشکل میں پڑنے لگی تھی۔ احمد اس کی رعنائیوں کو زخمی کر رہا تھا، جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑے۔ پلیز احمد چھوڑ دو مجھے۔ رائنا نے اب کی مرتبہ ہاتھ کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب احمد اس کے ہاتھ پکڑے اپنی جینس پر رکھتا بٹن کھول اندر ڈال گیا، اچانک سے وہ کسی چیز کا چھونا محسوس کرتی تڑپ اٹھی۔ احمد کی خواہش اب کی مرتبہ بہت بڑھ چکی تھی۔ جب رائنا اپنا ہاتھ کھینچتی بے ہوش ہو گئی، اس سے مزید سب سہن نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا دل شدید گھبرا چکا تھا۔ تبھی ہوش کی دنیا سے گم وہ بے ہوش ہوئے اس کے اوپر گر گئے۔ کیا ہوا تمہیں یوں؟ رائنا کو بے ہوش دیکھ احمد اسے صوفے پر لٹاتا چہرے کو تھپ تھپانے لگا۔ آنکھیں کھولو، میں جانتا ہوں تم ناٹک کر رہی ہو۔ اب کی مرتبہ بھی وہ بے حسی کا مظاہرہ ہی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو واقعی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ اس کا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ اس بات کا غصہ بھی تھا بہت اسے۔ اپنی شرٹ اتار وہ رائنا کو پہناتا خود گود میں اٹھائے کمرے میں لے گیا۔ اب کیا کروں، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ لیکن وہ کیا سوچے گا کہ احمد ملک کی بیوی کیسی ہے جو کہ آج کے دن بے ہوش ہوگی۔ نہیں نہیں، میری بےعزتی ہو جائے گی۔ کچھ دیر انتظار کرتا ہوں، خود ہی ہوش آ جائے گا، ورنہ میں جانتا ہوں اسے کیسے ہوش دلوانا ہے۔ احمد جو اب بھی خود کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ سلام علیک اپنے باپ پر ہی گیا تھا وہ، جس نے کبھی بھی اسے اپنی اولاد نہیں سمجھا تھا۔ ایک ساتھ وہ نہیں رہے تھے، مگر پھر بھی اپنے باپ کے جیسی حرکتیں تھیں اس کی۔ اور تانے احمد اور پری کو اپنے پاس لانے کے لیے خود کا گھر خراب کر رہی تھی۔ وہ احمد جو خود ہی کی زندگی کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا تھا، تانے کے کہنے پر اس کے ساتھ چلنا تو بہت دور کی بات تھی۔ رات کے 2 بجے کاظم جو صوفے پر باہر بیٹھا ہی سو چکا تھا۔ کتنے خوشحال تھے وہ، مگر آج کتنی دوریاں ان دونوں میں بڑھ چکی تھیں۔ چھوٹی سی بات کی وجہ سے کاظم شاہ نے تانیہ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ تانیہ جو بغیر ایک بھی چیز لیے اپنے کمرے سے باہر نکلتی، بوجھ ہونا میں احسان کیا ہے مجھ پر انہوں نے، یہ عزت کا رشتہ دے کر تو کوئی بات نہیں، ہو سکے تو اپنے بچوں کو سنبھال لیں، یہ میں خود کو سنبھال لوں گی، یہ رہے اپنی زندگی میں خوش، اور جو لڑکی ان کے مطابق بالکل صحیح ہو اسی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ مسلسل رو رو کر تانیہ کی آنکھوں میں سوجن آ چکی تھی۔ کاظم شاہ کی باتیں اسے دلی تکلیف پہنچا چکی تھی، تبھی اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دبے قدموں سے چلتی وہ رات کے اس پہر گھر سے باہر نکلی۔ واچ مین تو خود آرام سے سو رہا تھا، مگر اس کا گھر سے ایک قدم بھی باہر رکھنا کاظم شاہ کی آنکھ کھولنے کا سبب بنا۔ یار کیوں میرا سکون، نیند سب میری تانیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسے ایسے کیوں کرتی ہے وہ میرے ساتھ؟ کاظم شاہ صحیح طریقے سے بیٹھتا چہرے پر ہاتھ پھیرے تانے کا ذکر کرنے لگا۔ ایک نظر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، ٹائم کو دیکھ، پہلے تو 2 منٹ کی بھی میری ناراضگی اس سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی، مگر آج اتنی دیر ہو گئی، ایک مرتبہ بھی وہ میرے پاس نہیں آئی۔ بہت بدل چکی ہے وہ، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا۔ اپنے شاہ جی سے وہ بہت زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ کاظم خود اٹھتا کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ دروازہ کھول
اندر داخل ہوئے تانیہ کا نام لیا مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ میں ہو کیا؟ تانیہ نے اسے آواز لگائی۔ کاظم نے اسے آواز لگائی مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے بچوں کے کمرے میں گیا مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا اس کا، مانو اسے اس کی جان نکال لی گئی ہو۔ پورے گھر میں وہ تانیہ کو تلاش کرنے لگا مگر کہیں پر بھی وہ نہیں تھی۔ وہ واش مین کے پاس جائے اس سے پوچھنے لگا، صاحب جی میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا جبکہ خود سویا ہوا تھا۔ وہ تانیہ اس کے پاس سے ہی گزر کر گئی تھی، پھر کہاں غائب ہو گئی؟ جاؤ باہر اور ڈھونڈو اسے۔ گریبان پکڑے کاظم نے واش مین کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور خود بھی گھر سے باہر نکلے تانیہ کو تلاش کرنے لگا۔ اکیلی وہ رات کے اس پہر سڑک پر پیدل تیز تیز قدم بڑھاتی جا رہی تھی، ساتھ مسلسل وہ روئی جا رہی تھی۔ واقعی میں کم عقل تھی وہ، جو اپنا گھر چھوڑ یوں جا رہی تھی۔ جب اچانک سے دور اسے ایک سیاہ گاڑی آتی دکھائی دی۔ جب وہ مزید سڑک خالی کرتی اپنی ہی سوچوں میں گم جائے جا رہی تھی، جب وہ گاڑی گزرنے کی بجائے راستے کے بیچوں بیچ رک گئی۔ تانیہ حیران ہوئی اس گاڑی کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھول وہی ماسک سے چہرے کو چھپایا شخص باہر نکلا تھا، تانیہ قریب سے گزرنے لگی تھی جب وہ شخص اسے قمیض کی پچھلی جانب سے پکڑے روکا۔ تانیہ نے غصے سے اسے گھورا تھا جب وہ شخص وہی چاقو اس کی کمر میں گھونپ گیا۔ درد سے وہ برے طریقے سے چلا اٹھی۔ کاظم شاہ جو پاگلوں کے جیسے تانیہ کو تلاش کر رہا تھا، اچانک سے اس کے سینے میں درد محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آنے لگے تھے۔ دل جو مزید تیزی سے گھبرانے لگا تھا اس کا، جب اچانک سے کسی کے چلانے کی آواز سن وہ اس کی جانب بھاگا تھا۔ جب اسے دور سڑک پر کوئی گرا ہوا وجود دکھائی دیا، کاظم شاہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ تانیہ جس کے سر پر چوٹ آئی ہوئی تھی، جیسے کہ اس کا سر دیوار پر مارا گیا ہو، وہی کمر پر سے بھی لہو بہے جا رہا تھا۔ تانیہ کی ایسی حالت کاظم شاہ کو صدمے میں ڈالنے کا سبب بنی۔ اپنی چھوٹی سی بیگم کی ایسی حالت کاظم شاہ کو اپنا دل بند کرتا محسوس کروا رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اچانک سے اگر تانیہ کو کچھ ہو گیا تو یقیناً کاظم شاہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ السلام علیکم میری گلاب کی کلیوں، آج والی ایپیسوڈ مجھے خود بہت دکھی کر گئی۔ آپ سب کا پھیکا پھیکا رسپانس دیکھ کر پتہ نہیں کیا لکھ ہو گیا ہے مجھ سے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا کاظم شاہ اور تانیہ کی کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جائے یا پھر کچھ اور ہوگا جو کر دے گا ان دونوں کو ایک؟ یہ تو اب میری شہزادیوں کو پیار کو دیکھ کر ہی میں لکھوں گی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں چونکہ آگے بہت زیادہ کچھ دلچسپ ہونے والا ہے۔ لو یو میری جانس۔